हालेलुया हालेलुया। मैं कहता हूँ ऐसी दुआएं हों तो प्लीज कैसे ठहरे, हमारी कैसे ठहरे, खुदा का शुक्र करें। लूका की इंजील जाएंगे, लूका की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में, लूक चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा है कि चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान में वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए है मोसेस स्टेफनुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। पहली 4 वर्सेस को इंग्लिश में भी कोई पढ़ दे। Inasmuch as many have taken in hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilled among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us, it seemed good to me, also having had perfect understanding of all things from the very first, to write to you and orderly account, most excellent Theophilus, that you may know the certainty of those things in which you were instructed. Amen. Amen. So ये अंजील मुक़द्दस जो लूका की इंजील है, इसको one of the most accurate accounts of the gospel भी कहा जाता है। तो ये जो लिखी जा रही है इसके हवाले से उसमें काफ़ी ज़्यादा तस्दीक और तहकीक है। मत्ती की इंजील जो थी वो यहूदियों के लिए प्रेडोमिनेंटली लिखी गई थी, यहूदी कौम या यहूदा के कबीले के लिए लिखी गई थी। मरकस की जो इंजील थी वो रूमी लोगों को सामने रखकर लिखी गई थी, रोम के जो लोग थे, रोमन्स जो थे, उनको रखकर लिखी गई थी। लूका की इंजील जो थी वो यूनानी माइल लोग जो थे, जो कि ग्रीशियन बैकग्राउंड से आए थे, उनके लिए लिखी गई। और थेफिलुस जो है उसके बारे में हम देखते हैं। और जब बुक ऑफ एक्ट्स को, कर्तव्य जो है रसूलों के अमाल, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में भी थेफिलुस को ही लूक लिख रहे हैं। सो लूका ने 2 किताबें लिखी हैं, लूका की इंजील और बुक ऑफ एक्ट्स, ये 2 किताबें लिखी गई। लूका के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि he was a physician, he was a doctor, he was a man who was learned, who was very much educated, और उसने जो है वो कंफर्म किया है कि बहुतों ने इस पर कमर बांधी कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान करें। Means के there were so many gospels in circulation at the time of the first church, जो पहली कलीसिया थी उसके टाइम के अंदर, जो फर्स्ट सेंचुरी में बहुत सारे लोगों ने गॉस्पल्स लिखी थी और बहुत सारे लोगों ने अंजीली बयान जो है वो लिखे। बहुत सारे वो अनाजीली बयान जो थे वो हम तक नहीं पहुंच सके, कुछ जो चीज़ें थी वो लॉस्ट हो गई। कुछ ऐसी गॉस्पल्स थी जिसका अकाउंट जो है उसके अंदर थोड़ा सा आप ये देखें कि कुछ लोगों ने दूसरे लोगों के नाम पर अनाजील लिख दी, और जैसे तूमा के नाम पर एक इंजील है जिसको गॉस्पल ऑफ थॉमस कहा जाता है और उसको गॉस्पल ऑफ इन्फेंसी भी कहा जाता है, यीशु मसीह के बचपन की इंजील। और उसके अंदर बहुत सारी जो है ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी फेबल्स हैं जो कि राइट नहीं हैं और उनको यूज़ किया गया है। और क्या हुआ कि हम देखते हैं कि इस्लाम की जो किताब है कुरान, उसके अंदर बहुत सारे जो वाक़यात जीसस के बारे में लिखे हुए हैं वो गॉस्पल ऑफ थॉमस से लिए गए हैं, जो कि कैनोनाइज्ड गॉस्पल नहीं है, जो कि खुदावंद के कलाम के अंदर शामिल नहीं हुई, क्योंकि उसमें से बहुत सारी एग्जैजरेशंस थी। और यही ख्याल किया जाता है कि वो गॉस्पल तूमा ने नहीं लिखी थी, क्योंकि अगर तूमा ने गॉस्पल लिखी होती तो वो इंडिया के अंदर जो है वो गॉस्पल पाई जाती है। संस्कृत में जो उसमें उसका जो है क्या लेकिन इंडिया से वो प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि तूमा जो रसूल थे तो इंडिया के अंदर आए थे और यीशु मसीह के जीवने के चंद सालों के अंदर वो इंडिया में पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर खुदावंद की खिदमत की। और इंडिया ही में तूमा की कब्र भी है, वहां पर मेरे ख्याल मद्रास से चेन्नई के इलाका में जो है वो तूमा की कब्र है साउथ में, और वो टेक्सला तक जो है वो मुकद्दस तूमा गए थे। सो दैट मीन्स कि टेक्सला जो है वो पाकिस्तान में है और वो इस्लामाबाद के करीब इलाका है। तो वो कलकत्ता और मद्रास वाली साइड से साउथ से उन्होंने ट्रैवल को शुरू किया है, वी वेंट ऑल द वे अप टू नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान के इलाकों में, और पूरे इंडिया में उन्होंने गॉस्पेल प्रीच की। और उसमें जैसे लिखा है कि यीशु मसीह बच्चा जो चरनी में था वो उसकी बॉडी बड़ी चमक रही थी, बच्चे ने प्रोफेसाई करना शुरू कर दिया और लोगों को कहा कि मेरी माँ पे इल्ज़ाम ना लगाओ, और फिर ये है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया। फिर और भी उस गॉस्पेल में ऐसी चीज़ें हैं कि यीशु मसीह छोटे से थे और वो चिड़ियों को मिट्टी से बना के उसमें फूके मारते थे और वो चिड़ियाँ उड़ जाती थी और जिंदा हो जाती थी। अब ये जो सारे वाक़यात हैं ये बाइबल के अंदर नहीं लिखे हुए,
یہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. نتھنگ مے بی کچھ معجزات بچپن میں بھی ہوتے ہو, لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے پہلا معجزہ کون تھا کائنات گلیل کے اندر جب مے کو بنایا گیا, پانی کو مے بنایا گیا. تو اس کے اور لکھا کہ یسوع نے یہ پہلا معجزہ, بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے یہ پہلا معجزہ جو ہے وہ دکھایا. دیٹ مینس کہ بچپن میں ان کو معجزات دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. ہی وازنٹ لائک اے ونڈر کڈ, جیسے یعنی کہ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ڈفرنٹ بچہ تھا. ہی گرو اپ لائک اے نارمل کڈ, اور جیسے لکھا ہے کہ وہ قد و قامت میں بڑھتا چلا گیا اور جیسے تابعداری میں اس کو رہنا چاہیے تھا. سو لوکا نے کیا کیا اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے, اس ساری جو ہے, کیونکہ اب آج کل کا جو کلچر ہے ایوری تھنگ از ویری ویری کلوز. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس, ہم بڑے ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کسی چیز کی اتھینٹسٹی کو جاننا چاہے ہمیں ٹریول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس زمانہ میں کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ جس علاقے میں جاتے تھے اس علاقہ کے لیے وہ لکھ دیتے تھے اور وہ ادھر ہی پڑھی جاتی تھی. اینڈ ایونچولی کیا ہوا کہ وہ جب لوگوں کو پسند آئی وہ چیز اور اس سے اس گاسپل سے لوگوں کو بلیسنگ ملنا شروع ہوئی, تو انہوں نے ہینڈ ریٹن کاپیز اس کی جو ہے وہ کی اور وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچی. اور پھر جب کینونائزیشن کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے ایسی گاسپلس تھیں جن کی اتھینٹسٹی کے بارے میں شک تھا, یعنی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جس کے نام میں لکھی گئی ہے گاسپل, آیا وہ واقعی اس شخص نے لکھی ہے کسی اور نے کسی اور کے نام میں جو ہے یہ بک جو ہے لکھ دی ہے. لیکن پھر اس کے میسج کو غور کیا جاتا تھا. سو گاسپل کو پک کرنے کے لیے جو ہے وہ دو کرائٹیریاز کو سامنے رکھا گیا تھا. ایک کرائٹیریا یہ تھا کہ اکاؤنٹ آف پیپل ہو ور پرسنلی وٹنسنگ those things, جو کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, واقعتاً وہ شاگرد ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ it should match with everything else, باقی جو گاسپل کی سٹوریز ہیں اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. یا پھر ان شاگردوں کے ڈائریکٹ جو شاگرد ہیں, یعنی کہ سیکنڈ جنریشن کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو میسج کو ڈائریکٹلی ان سے ریسیو کیا ہے, and while they were putting that message down, those people were جو کہ یسوع کے شاگرد تھے, they were still alive and they could confirm it. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. He was actually one of the 12 disciples. اور یوحنا جو ہیں he was one of the 12 disciples as well. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز جو ہے وہ کس کے شاگرد تھے؟ مرکز پطرس کے شاگرد تھے. مرکز جو تھے وہ پیٹر کے ساتھ تھے اور انہوں نے پطرس سے وہ سارا کچھ لیا, اور پطرس تب زندہ تھے جب مرکز ان کے ساتھ تھے. اسی طرح لوکا جو ہے وہ پولس رسول کے دوست تھے, لیکن باقی جو 12 شاگرد ہیں ان کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہے تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ تحقیق کر کے ایک ایک چیز کو ٹھیک طریقے سے لکھا. اور جب انہوں نے ایک ایک چیز کو ٹھیک طریقے سے لکھا تو سب سے زیادہ کنفرمڈ گاسپل, سب سے زیادہ اوتھینٹک جو گاسپل ہے وہ لوکا کی انجیل اس حوالے سے ثابت ہوئی کہ لوکا نے ایک یا دو شاگردوں سے بات نہیں کی, اس نے سارے 12 ڈسائپل میں جتنے بھی اویلیبل تھے ان سب سے ان اکاؤنٹس کو لیا, اور اسی لیے لوکا کی انجیل کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو موسٹ ایکوریٹ کہا جاتا ہے. اب اس سے نیکسٹ اب جاتے ہیں. اس نے کہا کہ جو ترتیب وار بیان کی, جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے تھے, کون؟ 12 شاگرد اور 70 شاگرد جنہوں نے ایوری تھنگ اپنی آنکھوں سے دیکھی وہ, اور دوسرے جو کلام کے خادم تھے یعنی کہ ان کے جو ساتھی تھے. لیکن کچھ ایسی باتیں لوکا کی انجیل میں اور متی میں بھی, لیکن زیادہ تر لوکا میں ایسی لکھی ہوئی ہیں جب یسوع مسیح کے شاگرد نہیں تھے, شاید پیدا بھی نہیں ہوئے یا پیدا ہوئے ہوئے لیکن they weren't شاگرد. جیسے زکریا کے بارے میں جو ہے وہ سٹوری ہے, الزبتھ اینڈ زکریا کی جو سٹوری ہے, جان بپتسمہ دینے والے, یوحنا بیپٹزم دینے والے کی سٹوری ہے. یہ سب باتیں لوکا نے تحقیق کر کے لکھی, اور اس نے اس لیے لکھی کیونکہ لوکا چاہتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے بارے میں صحیح طریقے سے جان سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں جب وہ لکھتا ہے چیپٹر 2 میں ورس 1 میں, اس نے لکھا کہ کیسر اوگسٹس کی طرف سے جب یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں, یہ پہلے اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی. اس نے ساری ڈیٹیل لکھی ہے کہ کورنیس جو تھا وہ سیریا کا جو حاکم تھا, اور کیسر جو تھا وہ پوری رومی کنگڈم کا بادشاہ تھا. پہلی اسم نویسی ہوئی تھی اور سب جو ہے اپنے اپنے شہر کو نام لکھوانے کے لیے گئے. اس نے جو ہے وہ مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا کہ فرشتہ کیسے مقدسہ مریم کے پاس آیا, فرشتے نے کیا کیا میسج دیا, اس نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ وہاں پر لکھا. اس نے الشبا کے بارے میں سارا کچھ وہاں پر لکھا کہ کس طریقے سے الشبا جو ہے وہ یہ کر رہی تھی کام. اس نے پھر جو ہے وہ چرواہوں کے بارے میں لکھا. اس نے جو ہے وہ یسوع مسیح کے ختنہ کے بارے میں لکھا, اور کسی گاسپل میں یسوع مسیح کے ختنہ کا اکاؤنٹ نہیں ہے. اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ شمعون نامی جو خدا تر
مقدس آدمی تھا، وہ ہیکل میں موجود تھا اور وہ کہانت میں سے تھا، اور اس نے جو ہے وہ نبوت کی، اور نبی تھا، خداوند کی نبوت کی روح میں چل رہا تھا. اس نے یسوع مسیح کے بارے میں، یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں نبوت کی، اور اس نے جو ہے وہ مقدسہ مریم کو کہا کہ تیری جو ہے جان جو ہے وہ تلوار سے چھد جائے گی. اس نے عاشر کے قبیلہ کی حنا نام جو فنوائل کی بیٹی تھی اس کے بارے میں جو ہے گواہی دی کہ اس نے بھی گواہی کی. اس نے پھر یسوع مسیح کے بارے میں ایک ایونٹ جو ہے وہ وہاں پر لکھا ہے، جو کہ یسوع مسیح جب 12 سال کے تھے، عید فصح کے موقع پر جو ہے وہ بڑے بزرگوں کے ساتھ سوال جواب ہوئے. سو یہ سب چیزیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ لوک کی جو گاسپل ہے دیٹ از ویری ایکوریٹ. اس نے ایک ایک چیز کو بتایا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس نے لوکا نے یسوع مسیح کی جو ہے وہ پیدائش کو اتنا ڈیٹیل میں کیوں لکھا ہے، اور اس نے یوحنا کی پیدائش کے بارے میں کیوں جو ہے وہ اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا؟ بیکاز ہی نوز ون تھنگ. اب جیسے ہمیں کوئی بات کہے کہ 9/11 جب ہوا تھا، تو اگر فرض کرو کوئی ریفرنس دیتا ہے کہ جی 9/11 جب ہوا تو میں اس وقت فلاں فلاں جگہ، مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا جب جی 9/11 ہوا، جب جہاز لگے بلڈنگ میں، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا جی میں باتھ روم میں شاور لے رہا تھا، اور ہم لاہور میں تھے، اور میرے بھائی نے جلدی جلدی ڈور ناک کرنا شروع کیا، باہر نکلو باہر نکلو، یہ کیا ہو گیا؟ تو جو ہے ہم دیکھ رہے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے بہنوئی جو ہیں وہ اس وقت سٹی بینک نیو یارک کی جو برانچ ہے اس میں وہ کام کرتے تھے، کافی اچھی خدا کا شکر پوزیشن پہ تھے. تو میں نے ان کو فون کرنا شروع کر دیا ڈائریکٹ، کیونکہ وہ وال اسٹریٹ پہ ہی تھے، ہم جا چکے ہیں اس ایریا میں. تو وہ ٹوئن ٹاور کے پاس ہی تھے، اور میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں آج میری ڈیوٹی نہیں تھی. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹوری کو یاد کرتے ہیں. سو وین یو سے کہ 9/11 ہوا تھا، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل کہ وہ مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا، بیکاز ایوری باڈی نوز کہ وہ کب ہوا. اسی طرح لوکا نے جو ہے یہ سب جب باتیں لکھی، ہی نوز کہ کب کی بات ہو رہی ہے. اور لیکن اس نے کچھ ہنٹس دیے ہیں. دیر از اے تھیوری ان دا بائبل، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس مہینے میں کب ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. سو بات یہ ہے کہ بالکل بائبل میں منتھس اور اس طرح کی چیزیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ڈیفینیٹلی ہمیں مور دین انف جو ہے وہ بتایا گیا ہے. آئی وانٹ ٹو ریفریش آور نالج اباؤٹ دیٹ اگین. اور یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں جاننا یا یسوع مسیح کی پیدائش کو پن پوائنٹ کرنا جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے بائبل میں. ایسا کوئی ریسورس نہیں ہے جس سے ہم یہ پتہ چلا سکیں. سو سب سے پہلی گواہی لوکا کی کہ اس نے ترتیب وار صحیح اس نے بیان کیا ہے، اس نے سب سے ریسرچ کر کے اس نے یہ باتیں کی. یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں لوکا نے اتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ جس کو آپ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یو ول بی لائک واو یہ کیا، یہ تو بڑا زبردست، یہ تو بہت ایزی ہے. لوکا نے یوحنا کی پیدائش کو جو ہے وہ یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ جوڑ کر ہمارے لیے آسانی پیدا کی. میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا 26واں باب، پہلا باب اور اس کی 26ویں ہے، اسی چیپٹر کی 26 ورس. لکھا ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا. چھٹے مہینے میں فرشتہ جو ہے وہ بھیجا گیا. سو چھٹے مہینے میں جب فرشتہ آتا ہے تو مقدسہ مریم کو حمل ٹھہرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم بڑے ایزیلی یہاں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. چھٹا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ جون. تو اگر آپ جون سے کاؤنٹ کریں، لیٹس سے کہ مقدسہ مریم جون میں پریگننٹ ہوئی، تو پہلا مہینہ جون، دوسرا مہینہ جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری. یا اگر جولائی کو پہلا مہینہ کاؤنٹ کریں تو مارچ میں جا کر ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی برتھ ہوتی ہے. دیٹ مینس کہ چھٹا مہینہ جون کا یہاں پر نہیں کنسیڈر کیا جا رہا. اگر ہم اسرائیلی کیلنڈر کا جو ہے وہ عبرانی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ دیکھیں تو پہلا مہینہ جو ہے وہ مارچ میں ہوتا ہے، جس کو فصح کا مہینہ کہا جاتا ہے، ابیب کا مہینہ کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ملک مصر میں سے بنی اسرائیل کے لوگ نکلے تھے تو خداوند نے کہا تھا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے پہلا مہینہ اور سال کا شروع، اور وہ پاس اوور کا منتھ تھا، ابیب کا منتھ تھا جو کہ مارچ میں آتا ہے. تو اگر پہلا مہینہ مارچ ہے، دوسرا اپریل، تیسرا مئی، چوتھا جون، پانچواں جولائی اور چھٹا اگست ہے، تو پھر اگست سے اگر ہم شروع کریں تو ہم مئی یا جون میں جا کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش کا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آرتھوڈکس چرچ جو ہے، کاپٹک چرچ وغیرہ، وہ مئی میں کرسمس مناتے ہیں، مئی میں یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. سیرین آرتھوڈکس جو ہے وہ جنوری میں
मसीह की पैदाइश के बारे में मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है छठे महीने में। ये कौन सा छठा महीना है, किस चीज़ का? मेरे चीज़ों ना तो ये जो रूमी कैलेंडर हम यूज़ करते हैं जो कि जो सिविल कैलेंडर है, और ना ही ये बाइबल के कैलेंडर का छठा महीना है। ये एक खास चीज़ का छठा महीना है। उसको अगर समझने तो पिछली आयत में देखें 24 और 25 वर्ष में। पंजाबी पढ़ो 24 और 25 आयत। कुछ दिनों में पिछों उसकी पत्नी एलिशा गर्भवती हुई। उसने 5 महीने तक इस गल ਨੂੰ ਭੇਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। आमीन। तो क्या हुआ कि एलिशबा हामला हो रही है और उसने कितने महीने तक अपने आप को छुपा कर रखा है? 5 महीने। और कौन से छठे महीने में फरिश्ता गया है? प्रेगनेंसी के छठे महीने, जब एलिशबा को छठा महीना लगा था। इसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह का, चूंकि वो कजन भी था, तो वो यीशु मसीह से कितने बड़े थे? 6 महीने बड़े थे। यीशु मसीह और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की उम्र में कितने देर का फर्क है? 6 मंथ्स का फर्क है। और बाइबल में लिखा है कि जब छठे महीने में उसने फरिश्ते ने विजिट किया तो उसने एंड पर कहा, मेरे साथ देखें 36वीं आयत में 36 वर्ष में, उसने फरिश्ते ने सबूत के तौर पर उसको कहा कि देख तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी कितना महीना है? छठा महीना है। छठा महीना है। और फिर मुकद्दसा मरियम उठकर जल्दी से गई, वर्ष 39 में गई, और लिखे कि उन्हीं दिनों में मुकद्दसा मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के शहर को गई। और 56वीं आयत में देखें 56 वर्ष में क्या लिखा है? लिखे कि मरियम कितनी देर तक वहां पर रही एलिशबा के पास? 3 महीने। क्या लिखा है? पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो विषय आप 56 वर्ष, पंजाबी में भी तुसी पढ़ो सिस्टर। ਮਰੀਮ ਐਲਿਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। हाँ, कितने महीने रही? 3 महीने विषय। And Mary remained with her about 3 months and returned to her house. 3 months। तो बच्चा पैदा होने, इंसानी बच्चा पैदा होने के लिए कितने मंथ्स चाहिए होते हैं? 9 मंथ्स। 6 महीने पेट में जब हो गए थे तो एंजल गया और मुकद्दसा मरियम जो है वहाँ पर गई और 3 महीने रही हैं, ठीक है ना। और 3 महीने के बाद अगली आयत में लिखे कि एलिशबा के वज़ाए हमल का, मीन्स के बर्थिंग का जो टाइम आ गया। और जब ये मैसेज दिया गया तब मरियम के पेट में भी हमल ठहर गया, वो भी गर्भवती हो गई, वो भी जो है वो पेट से हो गई। सो यीशु मसीह की पैदाइश को अगर समझना है तो हमें यूहन्ना की पैदाइश को समझना पड़ेगा। यूहन्ना की पैदाइश को अगर हम पिन पॉइंट कर लें कि जॉन का पैदा हुआ था तो उसके बाद हम इजीली 6 महीने आगे काउंट कर सकते हैं, because then we can easily understand। अब यूहन्ना की पैदाइश को समझने के लिए लूका ने जो उसने दी है वहां पर हिंट दिया है, मेरे साथ देखें लूका की इंजील पहले चैप्टर की 5th वर्ष में देखें। पंजाबी पढ़ो की लिखा है? यहूदियत। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਬੀਯਾਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਲੀਸ਼ਬਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। अच्छा, लिखा है कि अबिया के फरीक में अबिया पुरोहितां दा दल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗਾ, ठीक है ना, जो जिक्रिया था। और 8वीं आयत में क्या लिखा है? 8वीं आयत में पढ़ो जरा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਦਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। आमीन। लिखा है कि जब वो खुदा के हुजूर में अपने फरीक यानी अपने ग्रुप की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था। दैट मीन्स कि अगर हमें पता चल जाए कि अबिया का जो ग्रुप है, जो जिक्रिया का जो ग्रुप है जिसमें वो पुरोहित जो है जिसमें वो कायम खिदमत करते थे, वो कब कौन से मंथ में खिदमत करते थे, तो हमें पता चल जाएगा कि यूहन्ना का जो है वो पेट में पड़ा, क्योंकि जब वो अपने बारी पर काम कर रहा था तो एंजल गैब्रियल जो है वो आकर जिक्रिया के पास आ गए और उसने बताया। और उसके ही लिखा है कि जब वो अपनी खिदमत के दिन पूरे करके वापस चला गया, वर्ष 23 में देखें, लिखा है कि फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो अपने घर गया। उन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा गर्भवती हुई।
ठीक है ना, दैट मीन्स कि वो अपनी खिदमत करे। अब कितने दल थे, कितने ग्रुप थे टोटल? नहीं, 24 ग्रुप थे। मेरे साथ देखें इसका रेफरेंस, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 वर्स 19। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 में जाएंगे, पहला तवारीख, हिस्ट्री, इसको पंजाबी की कहते हैं कि इतिहास की बुक, और चैप्टर 24 जाने 24। वर्स हम देखेंगे, वर्स 7 से पढ़ेंगे, 7, 8, 9 and 10। पंजाबी से पढ़ो, फिर इंग्लिश भी करो। हाँ जी, 24 तो 7। ਤਰਤੀਬਰ ਇਹ ਟੱਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਰੋਜਾਹੀਬ, ਜਿਦਰਜਾ, ਹਾਰੀਮ, ਸਿਉਰੀਮ, ਮਲਕੀਦਾ, ਨਿਜ਼ਾਮੀਨ, ਹਕੋਸ, अबीजा, खैर अबीजा किनवा बंदा है? 8वां टब्बर है, 8वीं फैमिली, ठीक है ना, 8वां ग्रोह। लिखा है कि पहली चिट्ठी यहोरेब की, दूसरी यदिया की, तीसरी हारिम की, चौथी शाऊरीम की, 5वीं मिल्किया, 6ठी मियामीन की, 7वीं हकूस की और 8वीं अबिया की। कोई पढ़े इसको मेरे साथ इंग्लिश में पढ़े, 7, 8, 9 and 10। उन्होंने चिट्ठियां कटियां, कुरे पाए, 24 फैमिलियां ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੋ ਸਨ। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 24 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ में क्या लिखा है? Now the first lot fell to Jehoiakim, the second to Jehiel, the third to Harim, the fourth to Serorim, the fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin, the seventh to Hakos, the eighth to Abijah. आमीन, आमीन। और अगर 18th वर्ष में देखा कि आखिरी जो चिट्ठी थी, आखिरी पूरा जो था, 24वां जो है माजिया की फैमिली की थी। और लिखा कि ये इनकी खिदमत की तरतीब थी ताकि वो खुदावंद के घर में इस कानून के मुताबिक है। ना सिर्फ उनको 24 हिस्सों में तकसीम किया गया बल्कि उनकी खिदमत की तरतीब भी यही। तो 24 में क्यों? साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 24 लोगों को अगर 24 ग्रुप्स को खिदमत के लिए पॉइंट करना है तो एक महीने में कितने ग्रुपों की बारी आएगी? 2 ग्रुप की। और एक ग्रुप कितने दिन के लिए सर्व करेगा? 15 दिन के लिए, ठीक है ना। सो बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसी तरतीब से वो स्पेंड करेंगे, इसी तरतीब से वो सर्व करेंगे। तो अबीजा जो है या अबिया जो है या अबाइजा जो है जिसके फरीक की बारी है, वापस लूका में जाएं, वो कौन सा ग्रुप है? 8वां ग्रुप है। आमीन। तो लिखा है कि जकरिया जो है वो अपने ग्रुप की बारी पर मिनिस्ट्री कर रहा था। सो बाइबल के अंदर जो बिब्लिकल कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा है? मार्च का। तो मार्च के अंदर कितने ग्रुप जो है वो सर्व करेंगे? कौन कौन सा? पहला और दूसरा। और अप्रैल में तीसरा और चौथा, मई में 5वां, 6वां, यानी हमारे कैलेंडर के मुताबिक हम उसको कन्वर्ट करें, और जून में 7वां और 8वां। दैट मीन्स कि जून के जो लास्ट 2 वीक्स हैं उसमें अबीजा जो है या अबिया की जो फैमिली है उन्होंने का जो टब्बर है, उन्होंने का प्रोता का जो टब्बर है वो सर्व कर रहे थे। सो जब लिखा है कि अपने फरीक की बारी पर वो कहानत का काम कर रहा था, दैट मीन्स कि जून के एंड का जो बिट है 15 जून से लेकर जो कह लें या लास्ट बिट है उसमें जो है वो ज़करिया सर्व कर रहा है। जैसे उसकी सर्विस का टाइम फिनिश हुआ, दैट मीन्स कि 2 वीक्स फिनिश हुए, तो ज़करिया जो है वो घर गया है और जाते ही प्रेग्नेंट हो गई। ऑब्वियसली टाइम बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा क्योंकि प्रॉमिस था खुदावंद की तरफ से, वो बूढ़े भी थे। तो खुदावंद ने मिरेकुलसली एलिशबा को मे बी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डे, लेट्स से फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जून में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में प्रेगनेंसी होगी। तो प्रेगनेंसी का पहला मंथ कौन सा बना? जुलाई, ऐसे ही है ना। दूसरा मंथ कौन सा बना? अगस्त। तीसरा मंथ कौन सा बना? सितंबर। चौथा मंथ कौन सा बना? अक्टूबर। 5वां नवंबर। और 6ठा मंथ तो कौन से महीने में फरिश्ता वहां पर गया है? दिसंबर के महीने। कैथोलिक चर्च के जो लोग हैं, कभी आप कैथोलिक चर्च के वो जो फीस्टों की लिस्ट को देखें तो दिसंबर के महीने में दे सेलिब्रेट अ फीस्ट, दैट फीस्ट इज
I can't remember the name, لیکن وہ فیسٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ کے مقدسہ مریم کو ملنے کی فیسٹ. اور کیتھولک چرچ جو ہے وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ ان دنوں میں مقدسہ مریم کے پاس آئے. ایون دو کہ 25 دسمبر کو بہت ساری کلیسیا کے لوگ جو ہے وہ کرسمس یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، لیکن ایکچولی جو دسمبر کا مہینہ ہے یسوع مسیح کے کنسیپشن کا مہینہ ہے. پیدائش کا مہینہ نہیں ہے، کنسیپشن کا مہینہ ہے، کیونکہ اگر ہم ایزیلی کاؤنٹ کریں تو اٹس ڈن. اور دسمبر کے مہینے میں ایک ببلیکل عید آتی ہے، اس کو فیسٹ آف ڈیڈیکیشن یا فیسٹ آف لائٹس بھی کہا جاتا ہے، یا ہنوکا کی عید بھی کہا جاتا ہے، جو کہ یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے. اور انہی دنوں میں فرشتہ جو ہے وہ وہاں پر آیا. اور پھر 3 مہینے مقدسہ مریم جو ہے وہ وہاں پر ہے. سو دسمبر میں جبرائیل فرشتہ اس کو وزٹ کرتا ہے، اور 3 مہینے رہے، یعنی کہ جنوری، فروری اور مارچ میں. تو یوحنا کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ مارچ میں ہوتی ہے. اور آگے 6 مہینے کاؤنٹ کریں، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست اور سپٹمبر. تو یسوع مسیح کی پیدائش پھر کب ہوئی؟ سپٹمبر میں. سپٹمبر میں کون سی عید آتی ہے؟ فیسٹ آف ٹیبرنیکلز، خیموں کی عید، جھونپڑیوں کی عید. اسی لیے یوحنا کی انجیل پہلے چیپٹر میں جائیں، اس کی ورس 14 میں جائیں. وہ فیسٹ سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ اننسیشن کی جو فیسٹ ہے، یعنی کہ اناؤنس کیا گیا تھا یسوع مسیح کی پیدائش کا، اس کو فیسٹ آف اننسیشن کہا جاتا ہے، جو کہ دسمبر میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے. بیکاز کیتھولک چرچ جو ہے دیٹ چرچ نوز کہ فرشتہ کب آیا تھا مقدسہ مریم کے پاس. سو چیپٹر 1 کی ورس 14 میں پڑھیں، پنجابی میں پڑھو کی لکھا ہے. ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ. آمین. انگلش میں کیا لکھا ہے؟ پیچھے آپ پڑھو. And the word became flesh and dwelt among us. And 14 ٹھیک ہے، ٹھیک پڑھ. And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل سچائی سے معمور کر ہمارے درمیان رہا. اب یہاں پر جو ایکچوئل جو ورڈ ہے وہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان میں خیمہ ڈالا. He tabernacled amongst us. ٹھیک ہے نا. It was feast of tabernacles. خیموں کی عید تھی جب خداوند یسوع مسیح ان دنوں میں پیدا ہوئے. اور ہم اسرائیل کے ملک میں جا چکے ہیں. لوکا کی انجیل میں دیکھیں، اس کے چیپٹر 2 ورس 8 میں لکھا ہوا ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنی غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. تو اگر خداوند یسوع مسیح دسمبر میں پیدا ہوتے ہیں تو دیٹ وڈ ہیو بین امپاسبل، کیونکہ رات کے وقت سردی میں برف پڑتی ہے تو گلہبانی نہیں ہو سکتی. اور اگر بھیڑوں کو میدان میں رکھا جائے وہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. سو دیٹس مور لائک سمر اور آٹم ٹائم، جو اس وقت خداوند کی حضوری میں وہاں پر جو ہے وہ اینجل جو تھے وہ فرشتہ کے پاس آئے. سو بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں جو ہے یہ سب کیوں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کا جو ٹائم ہے وہ 25 دسمبر کو کیوں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ انسائکلوپیڈیا دیکھیں کیتھولک جو چرچ کا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دا فرسٹ ریکارڈڈ ہسٹری جو ہے اس میں فرسٹ ٹائم جب کرسمس منایا گیا تھا 25 دسمبر کو، وہ ایئر 336 میں منایا گیا تھا، آفٹر یعنی 336 AD میں، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے 336 سال کے بعد. اس کا ریزن یہ تھا کہ جب رومی کلیسیا نے دیکھا کہ رومی لوگ آ گئے، اور جب بادشاہ جو کنسٹنٹین بادشاہ تھا، جب اس نے توبہ کر کے مسیحیت میں داخل ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ساتھ ساتھ جو بھی رومی رسومات تھیں، جو چیزیں تھیں، جو بھی ریچولس تھے، ان کو بیچ میں ایڈ کر لیا. اب اس میں دیکھیں کہ یہ جو مجسمے بنانے اور تصویریں بنانے کے کیتھولسزم میں یہ عام چیز ہے، اور یہ روم کی طرف سے ہے، تو یہ اس چیز کو ایڈ کیا گیا. اسی طرح رومی جو دیوتاؤں کے جو برتھ ڈیز تھے ان کو بھی بیچ میں ایڈ کیا گیا. اور اگر آپ گھر جا کے گوگل بھی کر لینا کہ جتنے بھی سن گاڈ کے جو برتھ ڈیز ہیں، جیسے کرشنا ہے یا زیوس ہے، یہ سارے 25 دسمبر کو آتے ہیں. بیکاز کیا ہوا کہ انہوں نے 2 میسیجز کو جوڑ کر ایک کیا کہ سورج دیوتا اور خداوند جی جو کہ یسوع مسیح سورج ہے. لیکن جب خدا نے اپنی عید دی تھی اس کا فوکس خداوند یسوع مسیح تھے. آمین. جب خدا نے وہ عیدیں جب پرو دیے تھے تو اس کا فوکس خداوند یسوع مسیح تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی منسٹری میں ان چیزوں کو پورا کیا. لیکن جب انسانوں نے اپنی جو چیزیں بنا لیں اس کا فوکس انسان تھے، اس کا فوکس دوسرے لوگ تھے.
They wanted to bring more like closeness between the Roman culture and the biblical culture. لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں فیملیز میں جو ہے وہ ٹریگر کر گئیں اور انہوں نے کیا کیا کہ بہت ساری ایسی پریکٹسز کو ہم نے اس میں سے پک کر لیا. لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم انسان کی بنائی ہوئی انسان کی روایات پر نہ چلیں تو بہتر ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خوشی کے چکر میں, ہم اس چکر میں کہ ہم خدا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کہیں خدا کو ناراض نہ کر دیں. ٹھیک ہے نا. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن تھنگز اینڈ دا ڈیسیژن ریمینز ود اس کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے. کیا بائبل میں سے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو سمجھنا مشکل ہے؟ نہیں, مشکل نہیں ہے. کیا بائبل میں سے یسوع مسیح کی پیدائش کی ٹائمنگ کو نکالنا امپاسبل ہے؟ نہیں, امپاسبل نہیں ہے, اٹس ایزی. کیا یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ناممکن ہے؟ نہیں, اٹس ایزی. پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اس روش کو نہیں چھوڑنا چاہتے وہ یہ ہمیشہ بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہیں جی بائبل میں تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, یا بائبل میں سے کوئی ہمیں بتا ہی نہیں سکتا. نو, اٹس ویری ویری ایزی. بائبل ٹیلز اس ایوری تھنگ, اور لوکا نے ہمارے لیے بہت زیادہ لیگ ورک کیا ہے. سو یہ جو ہے دس از ہاؤ وی کین گو اینڈ وی کین فائنڈ آؤٹ کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کب ہوئی. اور سب سے بڑی بات جو اینڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ بن کر آئے. ہاللیلویا. اس دنیا میں آئے, اور ان کی پیدائش کا دن جو ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ دن ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کی برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے. کیوں نہیں منانی چاہیے؟ یسوع مسیح کی پیدائش کو نہیں سیلیبریٹ کرنا, کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس دن کو اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دن جو ہے وہ خداوند کا خیمہ, خدا کا نور جو ہے وہ زمین کے اوپر آ کر بس گیا. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح کی پیدائش عید قیام کے موقع پر, ٹیبرنیکل کے موقع پر کیوں کی, اس کا میننگ کیا تھا, اور اس میننگ کو بھی ساتھ میں سمجھیں کہ خداوند نے ایسا کیوں کیا. اینڈ دین وی کین سیلیبریٹ اٹ ان رائٹ وے, کیونکہ اس سے نہ صرف ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کب پیدا ہوئے, یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں پیدا ہوئے, اور ان کے پیدا ہونے سے ہماری زندگیوں میں کیا اثر ہوتا ہے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.